الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی برائی اور جرم اور پھر قوم کا منطقی انجام اس کا بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی ایسی قوموں کا تذکرہ بیان کیا ہے
اور ان کا انجام بیان کیا ہے بطور عبرت اور بطور نصیحت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں بعض قوموں کے حالات بیان کیے اور بعض ایسی قومیں ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور جن قوموں کے حالات بیان کر دیے ان قوموں کی اصلاح کے لیے آنے والے نبی کا ذکر کیا، نبی کی دعوت کا ذکر کیا، اور اس قوم کو اس کے نبی نے صبح و شام سمجھانے پر اپنا پورا زور لگایا، مگر جب اس قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور اپنی سرکشی، بغاوت اور اللہ کی حدود کو پائمال کیا، تو پھر اللہ پاک نے اس قوم کو بعد والوں کے لیے عبرت بنایا، عبرت کا مقام بنایا، اور بعد والوں کو پہلی قوم کے حالات بھی بتائے۔ کفار مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ تم سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ ایک بات یہ ہے کہ جس کی قوم کی تباہی کا اللہ پاک نے ذکر کیا، اس کے گناہ کا بھی ذکر کیا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قوم اس دنیا سے تباہ برباد ہوگی۔ اب ان قوموں کے اندر ایک یا دو گناہ پائے جاتے تھے اور اللہ پاک ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا، مگر اب وہ سارے کے سارے گناہ جمع ہو چکے ہیں اس امت میں، آخری امت ہے، اور سارے گناہوں کا مجموعہ اس میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اب عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان قوموں کے لیے بطور حجت اپنے نبی بھیجے، اصلاح کی نبیوں نے، قوموں نے سرکشی کی، اور بعض قوموں نے خود عذاب مانگا، اور بعض نبیوں نے قوم کے خلاف بد دعا کی، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو گیا، برحق ہوا۔ جبکہ اب ایسا نہیں ہے، شاید بعض قوموں پر ابھی تک وہ حجت قائم نہیں ہو سکی، ان کو کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا بطور حجت وہاں نہیں پہنچا، تو اللہ نے ان کی مہلت میں اضافہ کیا اور فیصلہ کن عذاب نہیں بھیجا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں بھی جرم ہوتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے، عذاب آتے ہیں، مگر جزوی عذاب اللہ پاک بھیجتا ہے۔ شاید اس وجہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، جیسے پہلی قوموں کو ایک ہی عذاب میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، میری امت کو ایک ہی عذاب میں بیک وقت ساری امت کو تباہ نہ کرنا۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے کبھی کسی قوم پر، کسی علاقے پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور دوسرا علاقہ محفوظ رہتا ہے، ایک شہر تباہ ہوتا ہے اور دوسرا شہر محفوظ رہتا ہے۔
ایک قوم تباہ ہوتی ہے تو دوسری قوم محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ساری امت کو یا اللہ تباہ نہ کرنا، ورنہ جو لوگوں کے حالات اور جو گناہوں کی بھرمار، اللہ کی حدوں کی پائمالی اور واضح جرم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو شاید تم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے، لیکن میں پھر بھی درگزر کرتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور تمہاری کثیر خطاؤں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ مگر کچھ قوموں کے حالات اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیے، ان کا جرم بیان کیا، ان کے پاس آنے والے نبی کی دعوت کو بیان کیا، پھر جب وہ نہ مانے پھر اپنے عذاب کا ذکر کیا، اور پھر وارننگ دی کہ اگر بعد والوں نے پھر دوبارہ یہی جرم کا ارتکاب کیا تو پھر ہم بھی اپنا وہی طریقہ، وہی عذاب اس کو دہرائیں گے، لٹائیں گے۔ جو آیت آپ نے سنی ہے اس میں اللہ پاک نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے نکلے تو ساتھ بیوی بھی تھی اور اپنے بھتیجے لوط کو بھی ساتھ لیا علیہ السلام، لیکن ابھی تک لوط علیہ السلام نبی نہیں بنے۔ آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام شام کی سرزمین کی طرف چلے گئے اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا اور سدوم نامی بستی کی اصلاح کے لیے ان کی ذمہ داری لگی۔ سدوم یہ آج کل جو اردن کا علاقہ ہے، ایک عرب ممالک میں باقاعدہ ایک ریاست ہے اردن کا اس دور میں دارالحکومت سدوم تھا، بہت بڑا شہر تھا، اس کی کئی بستیاں تھیں، تقریباً 4000 کے لگ بھگ اس دور میں اس کی آبادی تھی سدوم کی۔ سدوم والوں کی اصلاح کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اب اس قوم میں جہاں بت پرستی بھی تھی، وہاں یہ مسافروں پر ڈاکے مارتے اور مسافروں کو لوٹتے، اور تیسرا جو سب سے بڑا گناہ اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا، لوط علیہ السلام نے اس گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہا میری قوم تم ایک ایسے صریح گناہ میں ملوث ہو کہ تم سے پہلے دنیا جہان میں یہ گناہ کسی نے نہیں کیا۔ گناہ کیا تھا؟ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم اپنی شہوت اور اپنی ہوس اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو۔ یہ وہ بدفعلی کا آغاز کیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، اس سے پہلے یہ گناہ دنیا میں موجود نہیں تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس بدفعلی کا نام ہی لواطت پڑ گیا، کیونکہ لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کے خلاف
جہاد کا علم اٹھایا اور اس قوم سے ٹکر لی اس حال میں کہ لوط علیہ السلام اکیلے تھے۔ فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت کے لیے، بل انتم قوم مسرفون، تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے بڑی ہوئی ہے۔ حد سے اس لیے بڑی ہے کہ یہ جو بدفعلی ہے اور لواطت کا یہ جو گناہ ہے، یہ ایسا جرم تھا جو سراسر غیر فطری کام ہے، فطرت سے ہٹ کر۔ انسان کو تو اللہ نے بہت شعور دیا ہے، حیوان اور جانور اور چپائے وہ بھی اس طرح کی گھٹیا حرکت وہ بھی نہیں کرتے جو حرکت لوط علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی۔ قوم کو سمجھایا مگر قوم نے کہا وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، قوم نے کہا کہ تمہاری بات ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تم ہمیں گندا سمجھتے ہو اور ہم گندا کام کرتے ہیں، لہٰذا تم ہماری بستی سے نکل جاؤ تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہم اناس یتطہرون، تم پاک ہو ہم پلید ہیں، یہ بستی پلید لوگوں کی، خود انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ اب لوط علیہ السلام جب تک اللہ نے مہلت دی قوم کو سمجھاتے رہے۔ قوم کی بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ یہ گناہ کوئی چھپ کر نہیں کرتے تھے بلکہ سر عام مجلسوں میں، محفلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، حتیٰ کہ اگر کوئی مسافر بھی وہاں سے گزرتا تو اس کو بھی اس گناہ میں ملوث کر لیتے تھے، مجلس کے اندر سب کے سامنے بدفعلی کرتے۔ آخر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ لوط علیہ السلام نے ان کو عذاب کی دھمکی دی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور یہ غیر فطری کام سے توبہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو قوم نے آگے سے کہا ائتنا بعذاب اللہ، اپنے رب سے کہو کہ عذاب جو لانا ہے وہ لے آئے، ہم نہیں چھوڑنے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنا عذاب بھیجا، فرشتے آئے، چند فرشتے انسانی شکل میں، نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ یہ اس قوم کی آزمائش تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ لوط علیہ السلام باہر کھیتوں میں کام کر رہے تھے، فرشتوں نے آ کر لوط علیہ السلام سے سلام کہا اور کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، کیا ہم آج کی رات آپ کے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں؟ انسانی شکل میں یہ فرشتے تھے، لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا، پریشان ہو گئے کیونکہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ وہ اپنے مہمانوں کو بھی معاف نہیں کرتی تھی، اور اگر لوط علیہ السلام کسی مہمان کو اپنے گھر میں پناہ دیتے تو انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ یہ تمہیں اجازت نہیں، ہم زبردستی تمہارے مہمان کو پکڑیں گے، بدفعلی کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب لوط علیہ السلام انکار بھی نہیں کر سکتے، ایک تو مہمان کی عزت، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اگر میں نے ان کو جواب دے دیا تو شاید قوم کا کوئی اور آدمی ان کو مہمان رکھ لے تو تب بھی خطرہ ہے ان کی عزت کا۔ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، مغرب کا ٹائم تھا، ان کو لے کر لوط علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چلے، لیکن چاہتے یہ تھے اللہ کے نبی کہ یہ میرے گھر میں مہمان نہ بنے، اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ راستے میں لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ اللہ کی قسم
پوری روئے زمین میں اس بستی کے لوگوں سے بدتر، خبیث اور گندے ترین لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ مہمانوں کو متنفر کر رہے تھے کہ بہتر ہے چلے جاؤ، میرے گھر میں نہ آؤ، لیکن جواب بھی نہیں دے رہے، فرشتے خاموش ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے کہ انتہائی بدبخت لوگ اگر پوری روئے زمین میں آپ دیکھیں گے تو اس بستی کے لوگ آپ کو ملیں گے، انتہائی بدترین۔ اور پھر تیسری بار پھر کہا، 4 بار فرشتوں نے گواہی سن لی لوط علیہ السلام سے، مگر جواب نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور لوط علیہ السلام کچھ اور چاہ رہے تھے، حقیقت ابھی واضح نہیں ہوئی، فرشتوں نے تعارف نہیں کروایا۔ اب قوم نے دیکھ لیا، لوط علیہ السلام مہمانوں کو گھر لے کے چلے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ساری قوم کے وہ بدبخت لوگ بھاگتے ہوئے ایک جم گھٹا بنا کر لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے، کہنے لگے اے لوط، ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مہمان رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں، ہمارے والے کرو۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ مہمان کی عزت ہر ایک کو اس کا احساس ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے تو جانتا ہے کہ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، بس تمہارے مہمان ہمارا نشانہ ہیں اور یہ ہم لے کر چھوڑیں گے اس سے پہلے کہ ہم دروازہ توڑ دیں، مہمانوں کو ہمارے والے کرو۔ فرشتے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ اعراف میں واقعہ بیان کیے، اور یہاں ایک عقیدے کی بات یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام اس قدر مجبور ہو گئے، قریب تھا کہ وہ خبیث دروازہ توڑ دیتے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، اگر آج میرے پاس قوت ہوتی نا، میرے پاس کوئی فورس ہوتی تو میں تمہیں مار مار کر بھگا دیتا، یا میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس میں اپنے مہمانوں کو لے کر محفوظ کر لیتا، لیکن اللہ کا نبی کمزور ہے اور عاجز ہے نبی، مگر مشکل اس قدر ہے کہ جب قوم نے زیادہ مجبور کیا تو لوط علیہ السلام کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن میرے لیے مشکل ترین دن ثابت ہوئے۔ ایک طرف مہمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف قوم کی بدبختی کا مسئلہ ہے جو بے حیائی پر تلے ہوئے۔ آخر فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو اندر بلایا، فرمایا کہ ہم نے اب سب کچھ دیکھ لیا ہے، آپ کی آزمائش اب ختم ہو چکی ہے، ہم اللہ پاک کے فرشتے ہیں، کوئی عام انسانی مہمان نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کو اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ولی غیب جانتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں ولیوں کی بلیاں غیب جانتی ہیں۔ یہاں تو اللہ کا نبی ہے اور مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی اللہ کی ذات۔ پھر فرشتوں نے تعارف کروایا، فرمایا اب آپ بیٹھیں، اب دیکھیں ان کا بنتا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام باہر آئے اور ایک پر مارا، ان کے چہروں پر، جتنے لوگ باہر تھے قوم کے، ان کے چہروں پر پر کا ایک کنارہ لگا جب، تو سب کی آنکھوں کی بنائی ختم ہوگی، اندھے ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ
ہم نے ان کی آنکھوں کو سرے سے ہی مٹا دیا۔ اور مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ سرے سے ایسے مٹ گئیں کہ جیسے یہ جو گڑھا ہے آنکھ کا یہ بھر دیا جائے اور آنکھ کا نشان ہی ختم ہو گیا، اندھے ہو گئے۔ اور پھر دیواروں کو ٹکرے مارنے لگے، ویسے بھی شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں، اور دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے ٹکرے مارتے ہوئے لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے چلے گئے کہ ہم صبح آپ سے نپٹیں گے۔ یہ بات کہہ کر وہاں سے چلے گئے اپنے گھروں میں۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب آج ان کی آخری رات، آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے تیسرے پہر یہاں سے نکل جانا ہے۔ اب اس پوری بستی میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ وہ تو دور کی بات ہے، خود لوط علیہ السلام کی بیوی اسی قوم سے تھی، اسی قوم میں شادی ہوئی، وہ بیوی بھی اپنی قوم کی ساتھی نکلی، اور وہ بھی جب کوئی مہمان لوط علیہ السلام کے گھر میں آتا تو فوراً جا کر قوم کو بتاتی کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، اس کو پکڑو جا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی خیانت کرنے والی تھی۔ سورہ تحریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے بھی خیانت کی ہے، اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، قوم کا ساتھ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام کو حکم تھا کہ اب اہل خانہ کو لے کر جانا ہے مگر بیوی کو نہیں۔ اور اہل خانہ کیا تھے؟ ایک لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں، وہ ایمان لائیں تھے۔ بس اپنی بیٹیوں کو لے کر رات کے پچھلے پہر لوط علیہ السلام نکل گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا عذاب آیا، اور لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا تھا ان موعدہم الصبح، یہ جب صبح کا وقت ہوگا تو ان کے عذاب کا آغاز ہوگا، اور صبح دور نہیں ہے بلکہ انتہائی قریب ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر اس صدوم بستی سے، اس شہر سے نکل گئے جنگل میں، اور حکم یہ تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا، ان کا حال جو بھی ہو پیچھے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے علاقے کو، صدوم کی کوئی 3 یا 4 بستیاں تھیں، 4000 کے لگ بھگ اس آبادی کو، پوری زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا، زمین سے اس کی گاچی کی، اور اس کو اٹھا کر پہلے آسمان کے پاس لے گئے فرشتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس قوم کے کتوں اور گدھوں اور مرغوں کی آواز کو سنا، اتنا پہلے آسمان کے قریب لے جایا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے پھر اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، آسمانوں کے پاس جا کر اوپر والا حصہ نیچے کیا، اور پھر اسی گڑھے کے اندر اس قوم کو، اس بستی کو پھینک دیا گیا۔ یہ جو علاقہ ہے اس وقت، وہاں ایک بہت بڑی جھیل بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا پانی اس قدر غلیظ اور گندا اور انتہائی زہریلا ہے، بحر مردار اس کا نام ہے، یہ ادھر اردن کے علاقے میں، بحیرہ لوط بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور بحر مردار اس جھیل کا نام ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں یہ بستی کو اس کو غرق کیا گیا، مگر اللہ پاک کا غصہ تب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اوپر سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم پر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اوپر سے ہم نے پتھروں کی بارش بھی برسائی، اور جو بستی تباہ ہو چکی ہے اس کو پتھر کیا لگنے تھے، وہ تو پہلے ہی نیچے آ کر دب چکے ہیں۔ اس بستی کا کوئی بھی مرد اور عورت اگر کسی دوسرے علاقے میں گیا تھا تو وہ پتھر وہاں جا کر اس کو لگا جو اس گناہ میں ملوث تھا، اور پھر اس صدوم بستی کو صفحہ ہستی سے قیامت تک کے لیے مٹا دیا گیا۔
بعض ایسی بستیاں ہیں جو تباہ ہوئیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، نشانات موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں کہ یہاں ایک بستی تھی اس پہ عذاب آیا۔ مگر اس بستی کی جگہ پر جھیل تو مل سکتی ہے، اور جھیل بھی ایسی کہ جس میں کوئی جاندار پانی میں، کوئی انسان، کوئی مچھلی، کوئی آبی کیڑا مکوڑا اس میں زندہ نہیں رہ سکتا، فوراً مر جائے۔ تو اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد میرا بھی اور قرآن مجید میں اللہ نے جو سنایا ہے وہ اس لیے سنایا ہے کہ اس قوم نے غیر فطری کام کیا، فطرت کے خلاف، پھر اس کا انجام بیان کیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے یہ واقعہ کہ اگر تم نے کسی دور میں یہ کام کیا تو پھر یاد رکھو کہ قوم لوط کا جو انجام ہوا تو تمہارا ہو سکتا ہے۔ اب بدبختی کی انتہا ہے۔ یہ جو آج میں نے یہ واقعہ سنایا اس لیے آپ بھی اخبارات اور سوشل میڈیا اور خبروں سے واقف ہیں کہ اس ملک پاکستان میں جو کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں چند دن پہلے یہ قانون پاس ہوئے اور ان بڑوں کے کہنے پہ ہوئے جن ملکوں میں ہم جن پرستی کا قانون باقاعدہ بنایا گیا کہ ایک مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، ایک عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، جو کچھ کہے گا اس کو پکڑا جائے گا۔ اس ایک اسلامی ملک کے اندر بھی انہوں نے ہماری اس حکومت کو مجبور کر کے سینٹ میں یہ قانون پاس کیا ہے ہم جنس پرستی کا کہ اگر کوئی مرد جا کر نادرا میں رجسٹرڈ کروائے اپنے آپ کو کہ میں تو عورت ہوں تو اس کو عورت لکھا جائے، کوئی عورت کہتی ہے میں مرد ہوں اس کو مرد لکھا جائے۔ جب یہ جنس کی تبدیلی کو قانون بنایا گیا تو آگے دروازہ کھول دیا گیا کہ ایک مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، ایک عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور یہ عمل ہے قوم لوط کا، یہ لواطت ہے۔ اور اس کا انجام، قوم لوط کا انجام اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ دنیا کے غلیظ ترین اور گھٹیا ترین لوگ ہیں، کوئی بھی ہوں، خواہ وہ کلمے کا دعویٰ کریں تب بھی، خواہ وہ سینیٹر ہوں تب بھی، ایم پی اے ایم این ہوں تب بھی، جنہوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے دنیا کے گھٹیا ترین غلیظ ترین لوگ ہیں اللہ کی نظر میں۔ اور حد یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر اتنا بڑا ظلم کا ارتکاب قانونی حیثیت اختیار کر جائے تو پھر یہ اللہ کے عذاب کو سر عام دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں نے پچھلا جمعہ رکھا تھا توبہ کے موضوع پر، اور اس میں سلاب کے حوالے سے میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، سلاب سے بچایا ہے، توبہ کرو۔ اب توبہ کیا کرنی ہے؟ یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے، اپنا بھی کریں گے اور دوسروں کو، خود تو ڈوبے ہیں دوسروں کو بھی لے کر ڈوبیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ تو نہیں آپ کو مخاطب کر رہا کہ آپ اس میں شامل ہیں، میرا نشانہ تو وہی لوگ ہیں، لیکن کم از کم ہمیں قرآن کی تعلیمات سے، اس تربیت سے آگاہ ہونے کی ضرورت، اور پھر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، پھر توبہ مانگنے کی ضرورت ہے، پھر ان بدبختوں کے خلاف بد دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے بدبخت حکمرانوں سے جو حکومت کے نام پر اختیارات کے وجہ سے ایسے ایسے قانون پاس کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ جو لواطت کا عمل ہے، جن ملکوں کے اندر اس کو قانونی حیثیت دی گئی ان کی قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، نسلوں کی تباہی ہوگی۔ جب نسلوں کی تباہی ہوئی تو پھر کہنے لگے کہ اب جو بچے پیدا کرے گا ہم اس کو اتنا اتنا انعام دیں گے۔ وہ مجبور ہوئے لاکھوں ڈالر خرچ کیے کہ بچے پیدا کرو، اور وہ لعنت کا طوق ان اسلامی ملکوں میں جن میں پاکستان ان کی نظر میں اس پر مسلط کر رہے ہیں کہ ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، تمہیں تباہ کر کے چھوڑیں۔ نسلوں کی تباہی ان کی ہوئی جنہوں نے اس قانون کو پاس کیا۔
پھر اس کے بعد اس لواطت کے جرم کی سزا جو دنیا میں ہے اللہ کے عذاب سے ہٹ کر جو دوسرا عذاب ہے وہ ایسی ایسی خطرناک بیماریاں جن میں ایک ایڈز بھی شامل ہے. یہ ایڈز کی بیماری جن ملکوں میں پھیلی ہے اس لواطت کے جرم کی وجہ سے پھیلی. وہ بدبخت یہ یہاں پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کو، ان کی نسلوں کو برباد کر کے ایڈز میں ملوث کر کے تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آخر پھر بھی ان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ تعلق ہے، ان کا مساجد کے ساتھ تعلق ہے، ان کا آخرت پر ایمان ہے، ان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. اس چیز کی بنیاد پر ہم نے اپنی بھی، اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہے. اور جمعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کافروں کی سازشوں کو جانیں قرآن پڑھ کر. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، یہ بے ایمان کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے غلام حکمران ان کے پیچھے چل کر یہ بھی ہمارے ایسے دشمن ہیں. ایسے دشمن حکمرانوں سے بھی اللہ پاک ہمیں نجات دے، اور اس ملک پاکستان اور مسلمان امت اور قوم کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس کبھی جرم سے اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری عوام کو اور ہماری اولادوں کو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک اس سے پہلے کہ اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، اللہ پاک ہمیں اس وقت سے پہلے خود ہی دنیا سے اٹھا لے. نبی پاک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اگر میں اس میں موجود ہوں تو مجھے اس سے پہلے اٹھا لے کہ تیرا عذاب آ جائے. یہ بھی اپنی دعاؤں میں دعا شامل رکھیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. انشاءاللہ ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی جب ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ان کا کوئی وار کبھی کارگر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آخر میں ایک حدیث جو موضوع کے حوالے سے تھی، جامع ترمذی، مسند احمد اور ابو داود شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے، قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لو، تو فرمایا اقتل الفاعل والمفعول، وہ فعل کرنے والا کروانے والا دونوں کو قتل کر دو. یہ شریعت اسلامیہ کا فیصلہ ہے ان کے اس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے پاس کیا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو تب بھی، کافر ہو تب بھی، کام ہی غیر فطری ہے اور یہ قانون بھی غیر فطری ہے. فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. اب قتل کیسے کرنا ہے، اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں. ائمہ دین جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کچھ اور امام ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسے ایک زانی کو، جو شادی شدہ زانی ہے، کسی عورت سے زنا کرتے ہیں تو 4 گواہ ثابت ہو جاتے ہیں یا وہ اعتراف کرتے ہیں، اس کو رجم کیا جاتا ہے، زمین کے اندر گاڑ کر اوپر سے پتھر مار کر رجم کیا جائے.
ایسے ہی قوم لوط کا عمل کرنے والے کو بھی زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار دیا جائے۔ دوسرا قتل کرنے کا جو فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، ان کا یہ ہے کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے شخص کو دونوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینکا جائے، اور نیچے جب گر جائے تو اوپر سے اس کو پتھر مارے جائیں۔ اور انہوں نے دلیل لی ہے قوم لوط پر آنے والے عذاب کی کہ فرشتوں نے اس بستی کو آسمان تک اٹھایا، پھر اسی گڑھے میں پھینکا، اور اوپر سے اللہ نے پھر پتھر برسائے۔ یہی سزا ہے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی، اور آج کے دور میں گولی بھی اس کی سزا ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے نا، وہ بھی گولی کے حقدار ہی ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے، جب تک وہ توبہ نہ کریں، قوم اس لعنت میں ملوث ہو جائے تو ملوث کرنے والے پہلے مجرم ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے جب تک وہ اللہ سے معافی مانگ کر اس قانون کو ختم نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔